أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایمان کی دعوت دی اور مختلف انداز سے دلائل کی روشنی میں توحید خالص کے راستے کو واضح کیا اور اپنی رسالت کو بھی بیان کیا. تو اس تبلیغ کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کی. تعبیر بالکل واضح تھی، اس لیے کہ جو ساقی تھا، پلانے والا، نچوڑنے والا، اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب پیش کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ ما احسن ما رأیت، کیا ہی اچھا خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے. تو انگور کو دیکھنا اور اچھی حالت میں یہ اس کے حالت کے درست ہونے اور اچھا ہونے کی طرف اشارہ، اور جو ٹہنیاں دیکھی تھی، برانچز انگور کی بیل کی، وہ 3 دن کی طرف اشارہ تھا کہ 3 دن کے بعد بادشاہ توجہ کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا اور عمل کے اوپر بھی لگا دے گا کہ جو پہلے کام کر رہا تھا اس کام پہ پھر آ جائے. تو جیسے پہلے تھا ویسا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑھیا حال ہو جائے گا. اور کھانا پکانے والا، اس سے کہا گیا کہ بئس ما رأیت السلال الثلاث، تو نے جو 3 ٹوکریاں روٹی کی دیکھی تھی وہ تھوڑا برا ہے. 3 دن کے بعد بادشاہ تیری طرف توجہ کرے گا اور تجھے سولی پہ چڑھا دے گا، تیرے سر سے پرندے کھائیں گے. قرآن جو بتلا رہا ہے اس میں کسی کو خطاب کے ساتھ نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا اور اس کے ساتھ ایسا ہوگا. یا صاحبی السجن، قید خانے کے میرے رفیقوں، میرے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور بہرحال دوسرا تو اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس کو سولی دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پھر پرندہ اس کے سر سے کھائیں گے، پرندے اس کو کھائیں گے، جانور کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ،
جس معاملے کی تم تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ علامہ آلوسی بغدادی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی کا نام نہیں بتلایا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تیرے ساتھ ایسے ہوگا، اس لیے کہ خود خواب بتلا رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور اس طرح کہنے میں ساتھی کا دل ٹوٹ سکتا تھا۔ اور ایک بڑی جماعت محدثین کی جس میں مستدرک حاکم بھی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ آپ فرماتے کہ ما رأى صاحبہ یوسف شیئا، یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے کوئی خواب دیکھا نہیں تھا، انما تحالم، یہ تو انہوں نے خواب بنایا تھا تاکہ یوسف علیہ السلام کے علم کا تجربہ کرے، لیکن جب ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی تو وہ کہنے لگے کہ انما کننا نلعب ولم نر شیئا، ارے ہم تو کھلواڑ کر رہے تھے، ہم نے کچھ خواب کچھ دیکھا ویکھا نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چیزیں چپ گئی کہ تب پچھتاوے کیا ہوا تھے۔ کسی آدمی نے سنا کسی عالم سے کہ قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو کہا کہ چلو یہ کہاوت کہاں ہے بتاؤ، چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے کیا ہوا تھے، تو یہ آیت سنائی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب فیصلہ ہو گیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا جھوٹا خواب ہو اس کی تعبیر دی جا سکتی ہے یا اس کی تعبیر ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنا صحیح حدیثوں کے اندر اس کی مذمت آئی ہے۔ آدمی اپنی مقبولیت اور اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کبھی کبھی جھوٹے خواب بیان کر دیتا ہے، بعض لوگ تو خواب ہی دکھاتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں جس کو سچا خواب اسی کا ہوگا جس کی بات بھی سچی ہوگی، جو سچا بولے گا اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور سدی ہے کہ انہوں نے خواب جھوٹا بیان کیا تھا، دونوں نے۔ بعضوں نے کہا کہ جس کو سولی پہ چڑھایا گیا اس کا خواب جھوٹا تھا اور دوسرے کا سچا تھا، یہ ابو مجلس کا کہنا ہے۔ اب وہ سوال ہے کہ بھئی کیا اس کی وعید ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا، کلف یوم القیامہ ان یعقد بین الشعیرتین ولن یعقد بینہما، اس کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف کیا جائے گا کہ جو کے دانوں کو آپس میں جوڑ کے بتاؤ، ان دونوں میں گانٹھ لگا دو، ہرگز وہ اس کو نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب فی حلمہ، وہ آدمی جس نے جھوٹ کہا اپنے خواب کے بارے میں، کلف یوم القیامت عقد شعیرۃ، قیامت کے دن اس کو جو کو گانٹھ لگانے کا مکلف کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا تو بڑے پریشان تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی کیوں پریشان دکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے سردار، ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو کہا میرے سامنے بیان کرو، انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔
اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب تھا. لیکن اگر کوئی بناوٹی خواب بیان کرتا ہے تو کیا اس کی تعبیر ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض علماء فرماتے کہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ایسے جھوٹے خواب کی تعبیر ہوتی نہیں ہے، اگر کہا ہوگا تب بھی نہیں ہوگا. تو سوال یہ کہ پھر یہاں کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی تعبیر ایک قسم کا حکم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رکھ دیا اور ویسا ہی ہوا، کیونکہ نبوت نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہوتی ہے. ایک روایت اور ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ معمر سے وہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ ایک صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ خوب خوشحالی ہے، ہریالی چھائی ہوئی ہے. پھر دیکھا کہ خشک سالی ہے. پھر کہا کہ ہریالی، خوب گھاس ہے، خوب گھاس چارا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ خشک سالی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ تو ایسا آدمی ہے کہ تو ایمان بھی رکھتا ہے پھر کفر کرتا ہے، اور تو مرے گا تو کفر پہ مرے گا. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد قضی لک ما قضی لصاحب یوسف، حضرت یوسف کے ساتھیوں کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ ہو گیا، تمہارے لیے بھی وہی ہوا. مفسر قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کے لیے ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ کان محدثا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمان کرتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا یقین کے ساتھ، اور جب بات کرتے تھے تو وہ بھی پیش آ جاتا تھا، جیسے کہ روایات میں آیا ہے. ایک آدمی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوا، ایک آدمی فرمایا کہ مجھے تم جوتش لگتے ہو، کاہن لگتے ہو. تو ایسا ہی ہوا جیسا گمان کیا تھا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ جہنم کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے نام اس میں ہیں. کہا جاؤ تم اپنے گھر پہ جاؤ، سارے لوگ جل چکے ہیں. تو ایسا ہی ہوا جیسے کہا تھا. یہ موطا کی روایت ہے. تو اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ان من عباد اللہ من اقسم علی اللہ لابرہ، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت بعضوں کی باتوں کو اس طرح سے رکھتا ہے. خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مقام تھا اور مقام ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جواب ہے یہ وحی کی بنیاد پر ہے یا علم تعبیر رویا کی بنیاد پر ہے؟ امام راضی نے کہا کہ اگر یہ جواب اللہ تعالی کی طرف سے بطور وحی کے ہے تو پھر کیسے ہوا وحی سے؟ آپ نے تو بطور تعبیر کے بتلایا ہے، اور اگر بطور وحی کے تھا تو آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہیے تھا. یہاں تو زن کا لفظ آیا، وقال للذی ظن انہ ناجم، جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے، اس سے آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس میری یاد دلانا. اس لیے وحی سے نہیں مان سکتے، وحی کی بات تو پکی ہوتی ہے.
اور اگر علم تعبیر رویا کی وجہ سے ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم تعبیر رویا یہ تو گمان کے اوپر ہے، یقین تو ہوتا نہیں اس میں۔ یہ دونوں باتیں نہیں تو پھر کون سی بات ہے؟ امام رازی نے کہا کہ ان دونوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، اب چاہے انہوں نے اس میں سچ کہا یا جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ان دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جب وحی اس غیب کے ذریعے آئی اس سوال کے وقت، تو آپ کے گمان میں آیا کہ یہ اعلیٰ سبیل تعبیر کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو گیا تم لوگوں نے جس کا سوال کیا تھا، جس کا استفتاء کر رہے تھے۔ اس آیت سے ایک پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو معاملہ مخاطب کے لیے تکلیف دینے والا ہو، ناگوار ہو اور اس کا اظہار ضروری ہو، تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے بیان کیا جائے کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ چنانچہ حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے نہیں فرمایا کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تو بادشاہ کی خدمت میں جائے گا، بلکہ مطلق رکھا کہ ایک کی نجات ہوگی اور ایک کو سولی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایسی بات نہ کہے کہ ڈائریکٹ ان کو لگے کہ یہ مجھے ہی کہا گیا ہے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب، تم میں سے ایک جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی۔ یہ سولی دینے کے بارے میں نے تفسیر میں ایک مقام کے اوپر کہا تھا کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے سولی پہ چڑھانے کا کام فرعون نے کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا زمانہ فرعون سے پہلے ہے، تو یہاں تو سولی چڑھانے کی بات ہے۔ اس لیے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے سولی انہوں نے دی، اس کے بعد فرعون نے دی۔ اور روح البیان میں تو یہاں تک لکھا کہ غزوہ بدر کے واقعے میں جو قیدی لائے گئے تھے اس میں عقبہ ابن ابی معیط کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی، اور یہ بھی لکھا روح البیان میں کہ اسلام میں سب سے پہلی سولی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر سے پرندے کھاتے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہاں پہ استفتاء کا لفظ لائے، الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس بات کا جس کے بارے میں تم لوگ سوال کرتے تھے۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ دو لفظ لائے، امر اور استفتاء۔ استفتاء تو بولا جاتا ہے ایسے موقع کے اوپر جو کوئی حادثہ پیش آیا ہو اور اس کے بارے میں حل معلوم کرنا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کنویں کے اندر اگر کبوتر مر گیا اور پھول گیا، پھٹ گیا، تو یہ ایک واقعہ پیش آیا، مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھو کہ ایسا ہوا ہے، اس کا کیا حل ہے، کہ اس کو استفتاء کہتے ہیں۔ تو چونکہ استفتاء کے اندر معاملہ بھینکر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس معاملے کو بتلانے کے لیے یہ جو خواب تھا یہ بہت اہم تھا، زندگی کے ساتھ، جن کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھا، حیات و ممات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس لیے تستفتیان کہا کہ جو بہت اہم مسئلہ تھا۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، اب ہوا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اس کو قرآن خاموش ہے اس کے بارے میں۔ بعض حضرات نے روایت کی ہے کہ
جب خواب کی تعبیر بتلا دی، ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ چاہے تم نے جھوٹ کہا یا سچ کہا، بس بات ختم ہو گئی، ہو گیا ہو گیا. بعض مفسرین فرماتے کہ یہ جو انکار تھا وہ نان بائی کی طرف سے تھا، یعنی یہ روٹی پکانے والا جو کھانا پکانے والا تھا اس کی طرف سے تھا، کیونکہ جو ساقی تھا اس کو تو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اس کا تو کام بننے والا تھا. لیکن جو کھانا پکانے والے تھا اس کے لیے پرابلم تھا، اور اسی نے غلط کیا تھا. بادشاہ کو زہر کھلانے کی جو سازش رچی تھی اس کے اندر ساقی نے تو اپنے آپ کو صاف نکال لیا تھا، لیکن کھانا پکانے والا انوالو تھا اس میں. اس نے انکار کیا کہ نہیں یہ خواب نہیں تھا. جب خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلا دی تو اس ساقی کو بادشاہ کی طرف سے بلایا گیا 3 دن میں، اور اس کی بارات جب سامنے آ گئی تو اس کو کام پہ لگا دیا. ہاں، جو کپڑے اس کو جیل کے پہنائے تھے وہ ساری چیزیں نکال کر اس کو خدمت کے لیے لگا دیا، اور جو روٹی کھانا پکانے والا تھا اس کو بھی نکالا گیا، کورے سے اس کو مارا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اس لیے کہ اس کی خیانت ظاہر ہو گئی تھی. اور برسر عام راستے کے اوپر سولی دی گئی، کالے پرندے آئے اور اس نے اس میں سے کھایا. تفسیر روح البیان میں لکھا وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَعْمَلَ السُّلْبَ، یہ پہلا موقع ہے جہاں پر سولی کا استعمال ہوا. ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ فرعون موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس نے. قرآن میں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اب آگے کی ردات یہ ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا جس کے بارے میں یقین تھا کہ ان دونوں میں سے وہ نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربی، تو شیطان نے آپ کو اپنے رب کا ذکر کرنے کو بلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو پھر آپ کو جیل خانے میں چند سال رہنا پڑا. یہ ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جو بچنے والا تھا جس کے بارے میں یقین تھا کہ بچ جائے گا اس سے فرمایا. اب یہاں ظن کا جو لفظ ہے، گمان کیا کس نے، وہ کون تھا گمان کرنے والا؟ اگر اس کا فاعل گمان کرنے والا اگر یوسف علیہ السلام مانتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے اور علم کے معنی میں ہے کہ اس آدمی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی سے جن کے بارے میں انہوں نے یقین کیا تھا کہ ان دو میں سے یہ بچ جائے گا یا بچنے والا ہے، تو یہ مطلب ہوگا یقین کا معنی. اور یہ تعبیر بربنائے وحی سمجھی جائے گی، اس لیے کہ وحی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. اور اگر ظن کے معنی ایسے ہی اندازہ یا گمان کرنا ہے تو پھر تعبیر کو بربنائے اصول علم تعبیر سمجھا جائے گا. خواب کی تعبیر کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ان اصول کو سامنے رکھ کر آپ نے تعبیر بتلائی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ظن کا مطلب یہ جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ساقی کی طرف. اور یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا جس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا. یہ مطلب کیا فرمایا؟
اذکرنی عند ربک، تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ یہ جو کلام ہے یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، آپ گنیے، اذکرنی عند ربک، 12 حروف 12، جیسے لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، بعد میں گن لینا۔ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے سامنے، تو کیا ہوا؟ فانساہ الشیطان، شیطان نے آپ کو بھلا دیا اپنے رب کے ذکر کو، تو آپ کئی سالوں تک جیل خانے میں رہے۔ تو کیا تذکرہ کرنا ہے؟ امام راضی نے لکھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنا کہ میں ایک مظلوم ہوں، اپنے بھائیوں کی طرف سے ظلم کیا ہوا ہوں، جنہوں نے مجھے نکالا اور مجھے بیچا، پھر میں مظلوم ہوں اس واقعے میں بھی کہ جس وجہ سے مجھے جیل خانے میں جانا پڑا، کا یہ ذکر کرنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے آپ کو بھلا دیا۔ آپ کو سے کون مراد؟ کس کو بھلا دیا؟ ذکر ربہ۔ اب ایک مطلب تو شیطان نے آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا اپنے رب کا ذکر کرنا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو ساقی چھوٹ گیا تھا اور جس کی جان بچ گئی تھی، شیطان نے ان کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ ہی نہیں کر سکا۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے اپنے رب کا ذکر کرنے سے، تو اس میں ایک شکل یہ ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ واقعہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے آپ نے غیر اللہ کے سامنے کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ کیا برا ہوا؟ کہا کہ مصلحت تو نبی کے لیے یہی تھی کہ اس واقعے میں مخلوق میں سے کسی کے پاس اپنی شکایت نہ کرتے، اس کو پیش نہ کرتے، اپنی حاجت کو ما سوی اللہ کے سامنے نہ لاتے، اور اپنے دادا بلکہ پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے کہ جب آپ کو آتش نمرود میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق یعنی ٹوپ کے اندر رکھا گیا تاکہ آگ میں ڈالا جائے دور سے، تو جبریل امین نے آ کے عرض کیا کہ حل من حاجہ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ فرمایا کہ اما الیک فلا، آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب ہے، اس کو پتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مخلوق کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ شیطان نے اللہ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے سے بھلا دیا، اور یہی توحید، اللہ کے سامنے جو کچھ ہے اس کو پیش کرو۔ مخلوق کی طرف آپ نے پیش کیا کہ اس وجہ سے آپ کو جیل خانے میں چند سالوں تک رہنا پڑا۔ مطلب یہ ہے، راضی کا کہنا یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف انقطاع کرنے کے بجائے مخلوق کی طرف آپ کا رخ ہوا، تو اس کی وجہ سے جیل خانے میں آپ کو رہنا پڑا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یوسف علیہ السلام کا مخلوق کی طرف جانا کیوں ہوا؟ 2 سبب سے۔ ایک سبب تو یہ کہ شیطان نے آپ کو بھلا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مخلوق کے سامنے یہ کرنے کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک آپ کو رہنا پڑا تکلیف کے اندر۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کے بارے میں فرمایا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کئی خدا ماننا بہتر ہے کہ ایک رب جو ایسا ہو، ان صفات کا مالک ہو. تو وہاں تو آپ نے کئی رب کو منع کیا تھا کہ کئی رب نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی رب ہونا چاہیے. اور یہاں آپ نے فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا. تو وہاں تو نہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی رب ہونا چاہیے، یہاں دوسرا رب کیسے آیا؟ ربوبیت کا نام تو اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اپنے مالک کو ربی نہ کہے اور اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یوں سمجھو بہتر نہیں ہے. ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، اس میں ان تلد الامۃ ربہا ربتہا، باندی اپنی آقانی کو جنے گی، اپنے آقا کو جنے گی، وہاں رب کا لفظ آیا ہے. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کوئی حرمت والا حکم نہیں تھا. خیر، تیسری صورت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اوپر یہ بات بتلائی تھی، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں. وہاں شرک کی نفی کی تھی مطلق. تو اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی باتیں لے جانا، یہ تو اس توحید کے خلاف لگ رہا ہے. دیکھو، مخلوق سے مدد مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. ضرورت کے وقت مخلوق سے کام لیا جا سکتا ہے. کسی نے ظلم کیا، اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے شریعت میں جائز ہے کہ آپ کیس کریں، اگر دوسروں کو بتائیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑے بڑے لوگوں کی نیکیاں گناہ سمجھا جاتا ہے، مقرب لوگوں کا تو اگر مقرب لوگ اس کو کریں گے تو اس کو گناہ کہیں گے. تو یہ عامت خلق کے لیے، مخلوق کے لیے تو جائز ہے. لیکن جو صدیقین کے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سارے اسباب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف ہوتے ہیں. تو یہاں مسبب الاسباب کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کے سامنے پیش کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آیت کی تعویل کے اندر فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس ساقی کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا حال بادشاہ کے سامنے پیش کریں. اس کے پتہ ضروری تھا. اچھا، ایک اور بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں کا ذکر ربی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں فرمایا، یا ان قدر اللہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یہ ایک دوسری وجہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے سامنے جو بات رکھی، اس کے اندر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کو تھوڑا لمبا رکھا ان کے لیے. یہ وجہ تھی کہ اندر آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اگر اللہ مقدر کر دے یا انشاءاللہ اس طرح کا کر لینا. اور دوسرا قول یہ تھا کہ شیطان نے اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنے سے اس ساقی کو بھلا دیا. ہاں، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ وہ نہیں کر سکا، اس کے لیے معاملہ لمبا ہو گیا. اب جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، تو اب بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ بھئی نبی کو شیطان نے کیسے بھلا دیا؟ کیا شیطان بھلا بھی سکتا ہے؟ شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے، وسوسہ تو ڈالتا ہے وہ، لیکن بھلانے کا کام اس کا ہے. امام راضی نے اس کا جواب دیا کہ وہ وسوسہ، دیکھو ایک آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لیکن آپ اس کو دوسرے کاموں میں کر دو، وہ دوسرے کاموں میں لگ جائے تو وہ کام بھول جائے گا. تو شیطان وسوسے کے ذریعے دوسرے کاموں کی طرف بلاتا ہے. انسان جب دوسرے سارے کاموں میں لگا رہے گا تو جو مقصد ہوگا جس کام کو کرنے کا وہ بھول جائے گا. امام راضی نے ایک بات لکھی اور اپنی زندگی کا ایک تجربہ لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی
شروع سے لے کر آج تک یہ دیکھا ہے کہ انسان جب بھی اپنے امور میں سے کسی امر کو اللہ کے علاوہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہاں آزمائش آتی ہے، محنت اٹھانی پڑتی ہے، بڑی شدت ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی کام جو سالوں کا نہیں ہے، منٹوں کا ہے، اس میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، سال ہا سال۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں پیش کرتا، تو وہ کام بہت ہی اچھے انداز میں نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ یہ تجربہ امام راضی فرماتے کہ میری عمر کے شروع سے لے کر ابھی میں جبکہ 57 سال کا ہو، وہ خود فرماتے میں 57 ایئرس کا ہوا، یہ بات میرے دل میں جم چکی ہے کہ انسان کے لیے کوئی مصلحت نہیں کہ اللہ تعالی کے سوا، اللہ کے فضل کے علاوہ کسی پر آپ بھروسہ کر سکے۔ جن حضرات نے یوسف علیہ السلام کو بھلانے کی بات کہی ہے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے، اور دلائل کیا؟ کچھ احادیث، جن احادیث سے پتہ چلتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے، جس کو ابن کثیر نے نقل کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم یقل یعنی یوسف الکلمۃ التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غیر اللہ۔ اگر یوسف علیہ السلام وہ بات نہ بولتے تو قید خانے میں اتنا لمبا زمانہ نہ ٹھہرنا پڑتا جتنا ان کو ٹھہرنا پڑا۔ وہ کیا تھا؟ غیر اللہ کے پاس سے کشادگی یعنی حل تلاش کیا۔ ہاں، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت قتادہ کی ہے کہ ان یوسف عوقب بسبب رجوعہ الی غیر اللہ، یوسف علیہ السلام کو، میں سزا کا لفظ تو نہیں بولتا، یوسف علیہ السلام کو ایک لمبے زمانے تک جیل خانے میں رہنا پڑا غیر اللہ کے سامنے رجوع کرنے کے سبب سے۔ اور ابراہیم تیمی کی روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے دروازے تک پہنچے تو جو ساقی تھا اس نے پوچھا کہ حضرت کوئی کام ہو تو بتائیے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان تذکر عند ربی سوى الرب الذی قال یوسف اعرض عن ھذا، یعنی تو اپنے رب کے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو جیل میں آئے ہوئے لوگ تھے ان کا معاملہ عزیز مصر کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ عزیز مصر سے بھی اوپر کا جو آدمی تھا، ولید ابن ریان جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے ساتھ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ جو تمہارا مالک ہے ان کے سامنے ہماری بات رکھنا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اذکرنی عند ربی، تو کہا گیا کہ یوسف کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو وکیل بنا دیا، ذمہ دار بنایا؟ یہ پوچھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل امین بھی پہنچے تھے، اور جبریل امین نے بھی پوچھا۔ چنانچہ مفسر قرطبی نے عبدالعزیز بن عمیر الکندی کے حوالے سے نقل کیا کہ جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس گئے قید خانے میں، یوسف علیہ السلام نے آپ کو پہچان لیا، تو یوسف علیہ السلام سے جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اخ المنذرین مالی اراک بین الخاطئین، اے ڈرانے والوں کے بھائی، کیا بات ہے کہ میں آپ کو خطا کاروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں؟ فقال جبرائیل یا طاہر ابن الطاہرین یقرئک السلام رب العالمین، جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یہ فرماتے کہ امستحییت اذا استغثت بالآدمی، آپ نے انسانوں کے سامنے اپنی بات رکھی تو آپ کو اس میں حیا نہیں آئی؟ وعزتی
لَأُلْبِسَنَّكَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، میری عزت کی قسم میں تمہیں قید خانے میں کئی سالوں تک رکھوں گا۔ عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جبریل اہو عنی راض، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ قال لا ابالی الساعة، کہا کوئی تب تو کوئی پرواہ نہیں، جتنا لمبا اللہ تعالیٰ رکھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یوسف من خلصک من القتل من ایدی اخوتک، تمہارے بھائیوں کے قتل سے کس نے تمہیں بچایا؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ کہا آپ کو زنا سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا آپ کو عورتوں کے مکر سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا کہ پھر کیسے آپ نے ایک مخلوق پر بھروسہ کر دیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا اور آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا؟ عرض کیا یوسف علیہ السلام نے یا ربی کلمۃ زلت منی، یہ ایک بات تھی جو مجھ سے نکل گئی۔ اسألک یا الہ ابراہیم و اسحاق و شیخ یعقوب علیہ السلام ان ترحمنی، میں آپ کو اے ابراہیم اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے رب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا فإن عقوبتک ان تلبس فی السجن بضع سنین۔ تو یہ روایت چاہے مرفوع نہیں ہے، لیکن مرفوع روایت میں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ یوسف لولا الکلمۃ التی قال اذکرنی عند ربک ما لبث فی السجن بضع سنین، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یوسف علیہ السلام پر، اگر ان کی یہ بات نہ ہوتی اذکرنی عند ربک تو وہ اتنا لمبا زمانہ نہ رہتے۔ اب بضع سنین اور بھی بہت ساری روایت ہے، حضرت حسن کی مرفوع روایت بھی ہے کہ لولا، مرسل روایت، حضرت حسن بصری کی مرسل روایت ہے، صحابی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، کہ اگر یوسف علیہ السلام کی یہ بات اذکرنی عند ربک نہ ہوتی تو جیل خانے میں اتنا نہ رکتے۔ پھر حضرت حسن بصری روتے تھے اور کیا کہتے نحن ینزل بنا الامر فنشکو الی الناس، کہ ہمارے پاس کوئی بھی بات پیش آتی ہے ہم لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں کرتے۔ تو ان روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا۔ ہاں، میں روایت نقل کر رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، تو کہا گیا کہ یوسف تم نے میرے علاوہ کو اپنا کارساز بنایا، میں تمہارے قید خانے کو قید میں لمبا کر دوں گا۔ یوسف علیہ السلام روئے اور عرض کیا کہ طول البلا انسان ذکر المولا، یہ تکلیفوں کے اور آزمائش کا زمانہ لمبا ہو گیا، اس نے مجھے مولا کی یاد کو بھلا دیا۔ فقلت هذه الکلمہ فویل لاخوتی۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر پیش آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زمانے تک اس میں رہنا پڑا، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سالوں تک۔ اب وہ کئی سال کیا ہے، کتنے سال رہنا پڑا؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فتح کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ جیل خانے میں 12 سال تک رہے۔ جیسے اذکرنی عند ربک کے اندر 12 حروف ہے، پہلے الف جس کو حمزہ کہتے ہیں، زال کاف را 4 ہو گئے، نون یا 2 6 ہو گئے، اند میں 3 ہے 9 ہو گئے، اور ربک میں 3 ہے تو 12 ہو گئے۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے، دیکھ لینا 12 12 24۔ تو ہمارے انڈیا میں پہلے زمانے میں جماعت والوں کو 24 نمبر کہتے تھے، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 24 نمبر کیوں کہتے ہیں، لیکن اب سمجھ میں آئے کہ 24 یعنی کلمے والے، ہاں 24 نمبر یعنی کلمے والے، اس لیے کہ کلمے کے 24 حروف، لا الہ الا اللہ کے 12، محمد الرسول اللہ کے 12۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں تقریباً 12 سال رکھا، تاکہ اہل ارض اور اہل سما کے جو کمالات ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اور اس عدد مذکور کے اندر
اشارہ تھا، اپنے 12 بھائی تھے، یہ سب ملا کے 12 بھائی تھے، تو آپ کے 11 بھائیوں کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت جمعیہ اور کمالیہ دی اس کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان کا تسلط نبیوں پر چلتا تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے خود کہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، تو یہاں گمراہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن ایک ترک اولا یعنی افضل چیز جو تھی وہ نہیں ہوئی۔ باقی حالات کے وقت آدمی اگر غیر اللہ سے مدد مانگ لے تو اگرچہ یہ عام پبلک کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے مقام کو دیکھتے ہوئے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے اس قیدی سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے قصور جیل میں پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی بھی کوشش کو اگر آدمی واسطہ بناوے تو کوئی حرج نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ہر جائز کوشش کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں پہ صرف تذکرہ کرنے کو کہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ کسی انسان کو نبی اگر ذریعہ بناوے نجات کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اور میرے نبی کے بیچ میں کوئی اور انسان واسطہ بنے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ اسی لیے یہ قیدی یوسف علیہ السلام کی بات اپنے بادشاہ کے سامنے رکھنے سے بھول گیا اور زمانہ ہو گیا۔ پھر جا کے بادشاہ کو کوئی خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر کی ضرورت پیش آئی تو وہ قیدی کو یاد آیا کہ ہاں یار جیل خانے میں وہ ایک اتنے اچھے معبر تھے، ان کو تو بھول ہی گئی۔ یوسف ایوب الصدیق آگے چل کے پھر وہی واقعہ آ رہا ہے کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر میں پریشان ہوتا ہے، اور پورے ارباب مملکت جو ہے بادشاہ کے پاس رہنے والے وہ سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ واقعہ آنے کو چاہتا ہے، کل انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تفسیر مظہری کے اندر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت نقل کی ہے، جس میں یوسف علیہ السلام نے اذکرنی عند ربک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اپنا کارساز دوسرا کیوں بنایا، کس کو بنایا، کس وکیل کس کو بنایا۔ خیر تو یہ لمبی گفتگو ہے، آگے چل کر انشاءاللہ جو واقعہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔